میرے دل کی کلی غوث اعظم کھلا، میرے دل کی کلی غوث اعظم کھلا، میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قبر کی کلی غوث اعظم شیخ اللہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی شیخ اللہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی شیخ اللہ یا عبد القادر ساکن البغداد یا شیخ الجیلانی 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 یہ جو مزار مقدس آپ دیکھ رہے ہیں یہ سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کا مزار ہے، اور یہ سرکار غوث پاک کے پیر کے بھی پیر ہیں۔ اور یہ جو مزار شریف ہے یہ حضرت سیدنا سری سختی رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد ہیں اور ان کے ماموں بھی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ 7 سال کی عمر ہی میں عالم دین بن گئے تھے، اور 7 سال کی عمر میں آپ کو طاؤس العلماء کا لقب عطا کیا گیا تھا۔ اپنے دور کے انتہائی متقی اور پرہیزگار لوگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور انتہائی زاہدانہ زندگی آپ نے بسر فرمائی۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے عید اور بقرعید کے جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے ان دنوں میں روزہ آپ نے نہیں رکھا، باقی زندگی کے ہر دن آپ نے روزہ رکھا۔ اور آپ کا حال یہ تھا کبھی اپنی زندگی میں آپ نے تہجد فوت نہیں فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کے بغداد معلیٰ کے تمام علماء اور اولیاء میں اپنے دور میں ان کو سرداری اور بزرگی عطا فرمائی تھی، اور یہ ان کے پیر و مرشد ہیں۔ حضرت سید الطائفہ کے پیر و مرشد سیدنا سری سختی رضی اللہ تعالیٰ سری سختی وہ بزرگ ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کا قول ہے کہ میں نے ان کو مرض وصال کے علاوہ کبھی بستر پر لیٹے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی رات و دن میں نے ہمیشہ ان کو عبادت ہی میں پایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بیمار ہوئے۔ جب آپ بیمار ہوئے تو حضرت جنید بغدادی چونکہ بھانجے بھی تھے اور مرید بھی تھے، تو آپ نے عرض کیا کہ پیر و مرشد آپ بیمار ہو گئے ہیں، اس لیے کسی اچھے حکیم سے آپ کا علاج کروایا جانا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا بغداد میں اچھا حکیم کون سا ہے؟ تو کہا گیا کہ ایک یہودی ہے، اور اس یہودی کے پاس آپ کو جانا پڑے گا۔ تو آپ نے فرمایا میں علاج کے لیے بھی کسی اللہ کے دشمن کے پاس نہیں جا سکتا، میں نہیں جاؤں گا۔
تو اس حکیم کے پاس کہا گیا کہ ہمارے مرشد آپ کے پاس نہیں آنا چاہتے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ لوگ حضرت کا پیشاب لے کر آؤ، میں اس کے ذریعے سے چیک کر کے بتا دوں گا کہ حضرت کو بیماری کیا ہے۔ تو حضرت جیسے آج کل بھی کوئی بیمار پڑتا ہے تو یورین چیک ہوتی ہے، پیشاب چیک ہوتا ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے بیماری کیا ہے۔ تو آج تو مشینوں سے لوگ چیک کرتے، اس وقت تو دیکھ کر چیک کرتے تھے نگاہوں سے۔ تو جب حضرت کا پیشاب، جس کو قارورہ کہتے ہیں اور عربی میں اس کو بول کہتے ہیں، تو جب وہ پیشاب حکیم کے پاس لے جایا گیا تو حکیم دیکھ کر کے جو یہودی تھا بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو پوچھا گیا کہ تم بے ہوش کیسے ہو گئے پیشاب دیکھ کر؟ تو کہا کہ اس پیشاب کے اندر بھی مجھے عشق نظر آتا، یہ کسی عاشق کا پیشاب، یعنی اللہ رسول کے عاشق کا پیشاب ہے، اور اس کو کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ عشق کے مرض میں گرفتار ہے۔ اور پھر وہ ایمان کی دولت اللہ نے اس کو عطا فرمائی۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی کی بارگاہ کا حال یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ یہاں جو دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سید الطائفہ جنید بغدادی کی وجہ سے دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اب ان بارگاہوں کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ سرکار غوث پاک یہاں آ کر خود حاضری دیا کرتے۔ اب آپ اس سے کتنی بڑی بارگاہ ہے جہاں آپ آئے ہیں کہ حضور غوث پاک نے یہاں خود حاضری دی ہے، یہاں خود تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقدس بارگاہ میں ہمیں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں، پہلے چند شعر صلاۃ السلام کے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دعا کی جائے۔ حافظ امین صاحب سلام۔ یا نبی سلام یا رسول سلام بیر معروف و سری معروف دے بے خود سری، بیر معروف و سری معروف دے بے خود سری، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، جند حق میں گن جنے دے با صفا کے واسطے، بیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک تارک عبد واحد بے ریا کے واسطے، بلفرا کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رب قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، الحمدللہ حمدا کثیرا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، الحمدللہ قبل کل شیء، الحمدللہ بعد کل شیء، الحمدللہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدی سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف سے لگ کر یہ مسجد ہے، یہ مصلی ہے اور یہ منبر شریف۔ ابھی انشاءاللہ تعالیٰ اوپر کی طرف جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شریف کی زیارت بھی کروائی جائے گی۔ الحمدللہ یہاں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کے بالکل سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریف کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ تمام احباب نے الحمدللہ یہاں پر حضور سے صاحب قبلہ کی قیادت میں مبارک شریف کی زیارت کی۔ آپ اس منظر کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی اور حضرت سیدی سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بارگاہ سے لگ کر یہ ایک قدیم قبرستان جسے ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے۔ الحمدللہ یہ قبرستان آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر بہت ہی پرانی قبریں، بڑے بڑے قطب و ابدال یہاں پر آرام فرمائیں۔ یہ قدیم قبرستان ہے جس کا تذکرہ تاریخ بغداد میں بھی ملتا ہے۔ یوسف السلام کے پوتے ہیں، حقیقی پوتے،
یہ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ ہیں. حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے حضرت یوسف حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو ساتھ میں انہی کو لے کر گئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی. یہ نبی ہیں. ان کا ذکر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے ذکر میں آیا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں سے نکل کر ہجرت کرنے لگے تو پیچھے لشکر تھا اور آگے دریا تھا. تو اس وقت ان کو نبوت نہیں ملی تھی. خلیفہ تھے, ساتھ رہتے تھے, شاگرد تھے. بولے آپ قوم کو کدھر لے جانا چاہتے؟ تو فرمایا ادھر. تو سامنے دریا تھا. سب سے پہلے انہوں نے گھوڑا دوڑا دیا, دریا میں ڈال دیا. اتنے وفادار تھے. پھر آدھے تالاب تک یعنی آدھے دریا تک گئے, گھوڑا ڈوبنے لگا تو واپس آئے. پھر گئے, پھر آئے, پھر تیسری بار جا کے واپس آئے تو اللہ نے کہا دریا پہ ایسا مارو, اور پھر اس میں رستے بنے. تو یہ اخلاص تھا حضرت یوشع ابن نون کا. اور وہ جو مچھلی زندہ ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے تو انہی کے زانوں پہ سر رکھ کے سو رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے گئے. اللہ نے نبوت عطا کی. بڑی عظیم ہستی ہے, ظاہر سی بات ہے نبی ہے. اور نبی کی شان کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا ذکر کئی مقامات پہ فرمایا. نام لیے بغیر یوشع ابن نون. ان کے والد کا نام نون ہے, ان کے والد کا نام افراہیم ہے, ان کے والد کا نام یوسف علیہ السلام. شجر نسب بھی ہے. کام چالو ہے شاید, حالانکہ کھلا رہتا ہے تو حاضری ہوتی ہے. عابد اکرم صاحب ادھر آؤ. وہ بلیک جو دکھ رہا ہے اس کے پیچھے ہوگا, انہیں وہی مزار ہے. نبی کی بارگاہ میں مختصر دعا کریں تاکہ سب کی حاضری ہو. چلو چلو آپ دعا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ السلام علیک یا رسول اللہ, یا مفتح الابواب و یا مسبب الاسباب و یا مقلب القلوب. یہ بارگاہ ہے حضرت بہلول دانہ مجذوب. صدقۃ نورانی تن کا, صدقۃ پیارے حسن کا, خوب تر اس پیران کا, صدقہ دے دو پنجتن کا. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن. بسم اللہ الرحمن. السلام علیکم من اہل السنت والجماعت.
حضرت سیدنا ابراہیم خواص کی ہیں. یہ سیدنا ابراہیم الخواص ہیں. اولیاء اللہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں. اللہ کتنے بڑے لوگ ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات. صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات. یہ سیدنا ابراہیم خواص یہ وہ بزرگ ہیں کہ ان کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ ان جیسا عبادت گزار زمین پہ دیکھا نہیں گیا. ایک مرتبہ ایک بہت بڑے ولی نے اللہ سے عرض کیا مولا کہ اپنے دوست کا دیدار کرا دے. تو اللہ نے فرمایا شونزیہ کی مسجد کے اندر میرا دوست بیٹھا ہے، جا کے اس کو دیکھ لیں. بزرگ فرماتے ہیں کہ میں آیا تو کیا دیکھا، برف باری ہو رہی تھی اور حضرت ابراہیم خواص برف باری میں 4 زانوں پلتی مار کے بیٹھے تھے اور برف باری میں آپ کی پیشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا. عشق الہی کی حرارت اور گرمی اتنی تھی کہ برف باری میں بھی پیشانی سے پسینہ نکلتا تھا، وہ برف آتی تھی بدن سے پگھل کر کے چلی جاتی تھی. اور ان کے بارے میں فرمایا گیا، آپ لوگ تو یہ تقریر میں بولے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، یہاں کے بزرگوں نے کہا کہ ان کے مزار پہ آنے کے بعد ایسی ہیبت لگتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کوئی شیر سو رہا ہے اور ابھی باہر نکل آئے. وہ ہیبت آپ لوگ اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس قدر یہاں پر اللہ پاک کی ہیبت کے جلوے ہیں. اللہ پاک ان کے خلوص کا صدقہ عطا کرے. اللہ پاک ان کے عشق الہی اور عشق رسول کا صدقہ کرے. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارے دلوں کے اندر عشق الہی کی آگ لگا دے، ہمیں سنت و شریعت کا پابند بنا دے. یا اللہ ان تیرے مقدس دوستوں نے سب کو چھوڑ کر تجھے اختیار کیا مولا، ہمیں بھی تیری لگن لگا، ہم پر تیرا رنگ چلا. اللہ پاک ہم دنیا میں ڈوب گئے تجھے بھول گئے. لوگ ہمیں دیندار سمجھتے مولا، ہم دیندار نہیں، دیندار یہ قبروں میں سو رہے مولا. مولا ہمیں دیندار صحیح معنی میں دیندار بنا. اللہ ہمارے دلوں کو تیرے عشق کے رنگ میں رنگ. یا اللہ سرکار ابراہیم خواص کا صدقہ ہمارے سینوں میں عشق رسول پیدا کر، محبت رسول پیدا کر. ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو کھو. یا سرکار جتنے آئے آقا، آپ جانتے ہیں کہ تربیت کرنے والے بزرگوں کے پاس اب وقت نہیں ہے. حضور اگر ہم آپ کے دور میں ہوتے آپ کی جوتیاں سیدھی کرتے، آپ کی خانقاہ میں جھاڑو لگاتے. آپ کے ساتھ بیٹھنے کے قابل تو نہیں تھے آقا، جھاڑو لگاتے، آپ کا پانی لاتے، آپ کو وضو کراتے، آپ کے جوتیاں سیدھی کرتے. اسی صدقے میں آپ ہم پر نظر ڈال دیتے، ہمیں کچھ بنا دیتے. آقا وہ دور تو ہم نے نہیں پایا، لیکن اللہ نے آپ کے قدموں تک پہنچایا. اللہ کا دوست زمین پر ہے تو بھی فیض زمین کے اندر ہے. سرکار مرشد ہم آپ کے پاس آئیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. پنجتن پاک کا واسطہ ہے، قوس پاک کا واسطہ، جنید بغدادی کا واسطہ، سری ستی کا واسطہ.
سیدہ زہرا پاک بطول پاک کا واسطہ سب پر نظر ڈال، سب پر نظر ڈال، سب کی بگڑی بنا دو، سب کے مقدر چمکا دو، ہمارے بچوں کے بچیوں کے مقدر چمکا، ہمارے گھر والوں کے مقدر، والدین پر کرم کی نظر، سب کا بیڑا پار، سب کا بیڑا، اور سب کو بار 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 آپ کے در کی حاضری کا شرف، مدینہ منورہ کا شرف عطا کریں۔ سرکار یہاں آپ کے قدموں میں کھڑے، آپ کو دیکھ نہیں پا رہے، قیامت میں آپ کے دیدار کا شرف عطا، جنت میں آپ کے دیدار کا شرف عطا، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ 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 لا موجود 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 الا اللہ لا مقصود 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 الا اللہ لا معبود 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 الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون آپ بہت سارے بزرگ دیکھیں گے یہاں پہ سب سے زیادہ نقصان ہوا تھا یہ دیکھیے جب کے جو نقصان آپ دکھائی نہیں ہے سامنے دیکھو یہاں پوری ڈبوں کی گولی کا نقصان آپ دیکھیں گے یہاں سے جو ہوا سے فائرنگ بہت کی گئی تھی گوبل دیکھو آپ کے رائٹ ہینڈ سائڈ بلڈنگ آئے گی جو پوری ڈبوں کی گولی چھری کی ہوگی رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ یہاں پہ بہت نقصان کیا تھا ان لوگوں نے تو یہاں بالکل رائٹ سائڈ میں یہ آکسیجن کا جو ہے دوسرا گیٹ ہے وہاں پر اور حضرت معروف کرخی کا آستانہ یہاں پر ہے حضرت معروف کرخی کا آستانہ یہاں پر ہے
اور آپ لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ پلیٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہو کہ کتنا نقصان کیا ہوگا. اور پہلے کہ کل جو ہے ہمیں جانا ہے سامرا یہاں سے 160 کلومیٹر دور ہے, 160 کلومیٹر کی دوری پر ہے. لیکن ہمیں اگر آپ ٹائم سے آؤ گے تو کچھ زیارتیں ہم لوگ زیادہ کر سکیں گے. سامرا جو ہے 12 امام میں سے 2 امام کی زیارت ہے, امام نقی اور امام حسن عسکری, اور اسی کے ساتھ میں بلد ہے وہاں سے 25 سے 30 کلومیٹر کی دوری پر, جہاں پر سید محمد کا آستانہ ہے جو امام نقی کے صاحبزادے ہیں, اور وہاں پہ جس کے بچے نہیں ہوتے اس کی مرادیں پوری ہوتی ہے. تو وہاں پہ بھی ہم لوگ کو زیارت کرنا ہے. اگر آپ جو ہے ہمارا ساتھ دیں گے ٹائم کے اوپر تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہے زیارت مکمل پوری کر پائیں گے, اور جو زیارت ہے ہماری اس سے بھی کچھ زیادہ زیارت کر پائیں گے. تو کل جو ہے مین 160 کلومیٹر ہے, اور دوسرا کیا راستہ جو ہے بہت خراب ہے. جو ISI کا جو مسئلہ چل رہا تھا سب سے زیادہ جو ہے پوائنٹ وہیں پہ تھا, سامرا موسم کے اوپر تھوڑا راستہ تھوڑا خراب ہے. تو کل جو ہے نا مہربانی کر کے ٹائم سے سب لوگ کو آنا ہے. 7:30 بجے اگر ہم لوگ نکلیں گے تو شام کو 5 بجے تک ریٹرن ہوں گے, تو ہمیں غوث پاک کے آستانے میں واپس حاضری ہو جائے. تو سب لوگ جو ہے یہ ٹائم کا خیال کرتے ہوئے صبح میں 7:30 بجے یہاں پہ آ جائے نیچے, ناشتہ وغیرہ نپٹانے کے بعد وہ انشاءاللہ تعالی نکلیں گے سامرا کے لیے. اس پر بھی گولیوں کے نشان ہیں. ہوٹل تھی